الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آئیے مسلمانوں کا ایک اہم رکن ارکان اسلام، پلر آف اسلام جو روزہ ہے، اس کے بارے میں جو ہے ایک اہم جو چیز ہوتی ہے تراویح کی نماز۔ رمضان المبارک سارا ہی عبادت میں گزرتا ہے، روزہ رکھا یہ عبادت، تو اب سارا دن عبادت اور تراویح کے انتظار عبادت، صبح سحری کے لیے وہ تراویح پڑھ کے جو سوتے، یہ بھی سونا جاگنا روزہ دار جو مسلمان کے لیے تو یہ اس کی نیکیوں کا انبار اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ اس میں تراویح پڑھنے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے، تو تراویح ایک اضافی عبادت ہوتی ہے۔ یہ رمضان المبارک میں سعادت ملتی ہے پڑھنے والوں کو، تو اللہ کرے اس کو ہم پڑھنے والے بھی بنیں اور اس کی جو لوازمات اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تراویح کے بارے میں اس کی شرعی حیثیت اور اس کے بارے میں کچھ معلومات آئیے سنتے ہیں۔ تراویح کی شرعی حیثیت جو ہے نہ یہ فرض ہے اور نہ واجب ہے، بلکہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اسے چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ تراویح کی جماعت واجب ہے، تو سن لیجئے تراویح کی جماعت بھی واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساءت کے مرتکب ہوئے، یعنی انہوں نے برا کیا۔ اور اگر چند افراد نے باجماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا۔ اور مسجد کے علاوہ گھر یا کسی دوسری جگہ باجماعت تراویح ادا کرنے کا حکم کیا ہے، یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ اگر گھر میں باجماعت ادا کی تو ترک جماعت کا گناہ نہ ہوا، مگر ثواب نہ ملے گا، وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا وہ نہیں ملے گا۔ عشاء کے فرض مسجد میں باجماعت ادا کر کے گھر یا حال وغیرہ میں تراویح ادا کیجئے۔ اگر بلا عذر شرعی مسجد کے بجائے گھر یا حال وغیرہ میں عشاء کے فرض کی جماعت قائم کر لی تو ترک واجب کا مرتکب ہونے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیجئے، اگر گھر باہر پڑھنی تو جماعت مسجد میں ہی عشاء کی پڑھ لی جائے۔ اچھا، تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو تراویح کے بارے میں حکم سن لیجئے۔ تراویح بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک تو بلا عذر بیٹھ کر تراویح ہوتی ہی نہیں۔ اچھا، تراویح کا وقت بھی سماعت فرما لیجئے۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہ ہوگی۔ عام طور پر تراویح وطروں سے پہلے پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی وطر پہلے پڑھ لے تو تراویح بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر تراویح فوت ہو جائے تو پڑھ ہی نہ سکے، تراویح اگر وقت میں نہ پڑھی اور فوت ہو گئی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ اور تراویح کی تعداد بھی سماعت فرما لیجئے۔ تراویح 20 رکعتیں ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔ اچھا، تراویح کی 20 رکعتوں کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ تراویح کی 20 رکعتوں کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کرے۔ اگر کسی نے تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قعدہ کرتا رہا تو ہو جائیں گی، مگر کراہت کے ساتھ، اور اگر قعدہ نہ کیا تھا تو 2 رکعت کے قائم مقام ہوئیں، تو وہ 20 نہیں ہوئیں، 2 رکعت ہی مانی جائیں گی۔ اور ہر 2 رکعت پر قعدہ کرنا فرض ہے، یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ ہر قعدہ میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھیے۔ اگر
مقتدیوں پر گرانی ہوتی ہو، یعنی کہ انہیں بوجھ محسوس ہوتا ہو، تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پر اکتفا کریے اور سلام پھیر سکتے ہیں۔ طاق رکعت یعنی پہلی، تیسری، پانچویں وغیرہ میں ثنا پڑھیے اور امام تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام پڑھ سکتا ہے، مقتدی صرف ثنا ولا الہ غیرک تک پڑھ سکتا ہے بس۔ جب 2 رکعت کر کے پڑھ رہا ہے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر 20 رکعتوں کی ایک ساتھ نیت کر لی تب بھی جائز ہے۔ اچھا، کیا نابالغ امام کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر کیونکہ رمضان المبارک میں بہت سارے حفاظ ہوتے ہیں تو کئیوں کی عمریں کم ہوتی ہیں، تو اب وہ نابالغ ہوتے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سن لیجئے، نابالغ امام کے پیچھے نابالغ کی ہی تراویح ہو سکتی ہے، یعنی نابالغ امام کے پیچھے صرف نابالغان ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں، بالغ کی تراویح بلکہ کوئی بھی نماز حتیٰ کہ نفل بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتے، بالغ کے۔ اچھا، تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنے یا سننے کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے، اور اگر تراویح میں کسی بھی وجہ سے ختم قرآن پاک ممکن نہ ہو تو کیا کیا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ سن لیجئے۔ اگر تراویح میں کسی بھی وجہ سے پورا قرآن مجید ختم کرنا ممکن نہ ہو تو تراویح میں کوئی سی بھی صورتیں پڑھ لیجئے، اگر چاہیں تو قرآن کریم کی آخری 10 صورتیں جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہاں سے لے کر والناس تک ہے، تو 2 مرتبہ پڑھ لیجئے، اس طرح 20 رکعتیں یاد رکھنا بھی آسان ہو جائیں گی اور آپ کی جو ہے صورتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو اور اچھا، تراویح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا، یہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ تراویح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور ہر سورت کی ابتدا میں آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ اچھا، اگر تراویح میں صرف 10 صورتوں کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں تراویح، تو کیا پھر بھی ایک بار بسم اللہ شریف اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے؟ تو سن لیجئے، نہیں۔ اگر تراویح صرف آخری 10 صورتوں کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اب تراویح میں ختم قرآن کی کس طرح کیا جائے؟ سن لیجئے، متاخرین یعنی بعد میں آنے والے فقہائے کرام نے ختم تراویح میں 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا مستحب کہا ہے، نیز بہتر یہ ہے کہ ختم کے دن آخری رکعت میں الف لام میم سے اولئک هم المفلحون تک پڑھے۔ اچھا، ختم قرآن کے بعد کیا مہینے کے باقی دن تراویح چھوڑ دے؟ اکثر ہوتا ہے وہ جب ختم قرآن پاک ہو گیا تو اس کے بعد مساجد میں کم ہو جاتا ہے وہ رونق، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سن لیجئے، اگر 27ویں کو یا اس سے قبل قرآن پاک ختم ہو گیا تب بھی آخر رمضان تک تراویح پڑھتے رہیں کہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، تراویح میں قرآن مجید جلدی جلدی پڑھنا یا آہستہ آہستہ پڑھنا، اس کا حکم بھی سماعت فرما لیجیے۔ تراویح میں قرآن مجید جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں درمیانہ انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے۔ اس لیے کہ ترتیل سے یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے۔ اچھا، آج کل بہت تیز پڑھنے والے حفاظ کے متعلق سنیے کیا حکم ہے کہ آج کل اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ نہیں چلتا، حروف بھی صحیح طرح ادا نہیں ہوتے، بلکہ جلدی جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں،
اور اس پر فخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام، سخت حرام ہے۔ اچھا، اگر جلدی جلدی پڑھنے میں حافظ صاحب قرآن مجید میں سے کچھ الفاظ چبا گئے تو کیا ختم قرآن کی سنت ادا ہوگی کہ نہیں؟ سن لیجئے، اگر جلدی جلدی پڑھنے میں حافظ صاحب پورے قرآن مجید میں سے صرف ایک حرف بھی چبا گئے تو ختم قرآن کی سنت ادا نہ ہوگی، زیادہ تو زیادہ ایک بھی، کیونکہ ایک لفظ تو وہ کھا ہی گئے نا، معاذ اللہ، چبا گئے، اس کو پورا نہیں کیا۔ تو اگر کسی آیت میں کوئی حرف چب گیا، یعنی کہ اپنے مخرج سے نہ نکلا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو سن لیجئے، اگر کسی آیت میں کوئی حرف چبایا گیا یا اپنے مخرج سے نہ نکلا تو لوگوں سے شرمائے بغیر پلٹ کر پڑھیے اور درست پڑھ کر پھر آگے بڑھیے۔ ہاں، لوگوں سے شرم نہ کیجیے، اپنے رب کی بارگاہ میں یعنی کہ جو سرخوری ضروری ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سن لیجئے، اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا تھا دوبارہ پڑھے تاکہ ختم میں نقصان نہ رہے۔ اچھا، اگر امام غلطی سے کوئی آیت یا سورت چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تو کیا کرے؟ اگر امام غلطی سے کوئی آیت یا سورت چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تو مستحب یہ ہے کہ یاد آنے پر پہلے اسے پڑھ کر پھر آگے بڑھے۔ اچھا، تراویح کی میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گیا تو کیا کرے؟ تو اس کے لیے سن لیجئے، 2 رکعت بعد بیٹھنا بھول گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، آخر میں سجدہ صاف کر لے۔ اور نمبر 2، اگر تیسری کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر لے، مگر یہ 2 شمار ہوں گی۔ ہاں، اگر پہلی 2 کے بعد قعدہ کیا تھا تو 4 ہوئیں۔ اور نمبر 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر بیٹھا نہیں تھا تو نہ ہوئیں، ان کے بدلے کی 2 رکعتیں دوبارہ پڑھے۔ اچھا، تراویح میں اگر کوئی رکعت کی تعداد بھول جائے تو کیا کرے؟ پتہ نہ چل رہا 2 پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں، تو سن لیجئے، تراویح میں اگر رکعات کی تعداد بھول جائے تو اس کے لیے یہ صورتیں ہیں، ان میں نمبر 1، سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے 2 ہوئیں، کوئی کہتا ہے 3، تو امام کو جو یاد ہو اس کا اعتبار ہے۔ اگر امام خود بھی تذبذب کا شکار ہے تو جس پر اعتماد ہو اس کی بات مان لے، اور اگر لوگوں کو شک ہو کہ 20 ہوئی ہیں یا 18 تو 2 رکعت تنہا پڑھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، ترویحہ، آپ نے سنا ہوگا ترویحہ سے کیا مراد ہے؟ تو ترویحہ سے مراد ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ ہے، جس میں اتنی دیر آرام کے لیے بیٹھا جاتا ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی، اور یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اچھا، ترویحہ کے دوران کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو سن لیجئے، ترویحہ کے دوران اختیار ہے، چپ بیٹھا رہے یا ذکر و درود اور تلاوت کرے یا تنہا نفل پڑھے، اور یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، مشہور ہے، غور سے سن لیجئے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا، آج چلتے چلتے یہ بھی سن لیجئے کہ تراویح پڑھانے والے کے لیے یہ جو لینا دینا ہوتا ہے، اجرت، پیسے لینے دینے کا کیا حکم ہے؟ سن لیجئے، تراویح پڑھانے کے لیے اجرت لینا ناجائز اور حرام ہے۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں اجرت دے کر میت کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن یا ذکر اللہ کروانے کے متعلق جب سوال پیش کیا گیا
تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا تلاوت قرآن اور ذکر الہی پر اجرت لینا دینا دونوں حرام ہیں، لینے دینے والے دونوں گناہ گار ہوتے ہیں، اور جب یہ فعل حرام کے مرتکب ہیں تو ثواب کس چیز کا ہے؟ یعنی اموات مرنے والوں کو کیا بھیجیں گے؟ گناہ پر ثواب کی امید زیادہ سخت اور شدید ترین جرم ہے۔ تو یہ اگر پیسے طے کرتے ہیں یہاں کس کے لیے ہیلا وغیرہ ہے تو اس کی ترکیب بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اور اگر تراویح پڑھانے کی اجرت طے نہ کی جائے اور لوگ یا انتظامیہ کچھ خدمت وغیرہ کرے تو کیا یہ لینا جائز ہے؟ سن لیجئے، اگر تراویح پڑھانے کی اجرت طے نہ کی جائے اور لوگ یا انتظامیہ کچھ خدمت وغیرہ کریں تو یہ لینا جائز نہیں، کیونکہ طے کرنے ہی کو اجرت نہیں کہتے، بلکہ اگر یہاں تراویح پڑھانے اسی لیے آتے ہیں کہ معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے، اگرچہ طے نہ ہوا ہو تو یہ بھی اجرت ہی ہے، لہٰذا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نیز اجرت رقم ہی کا نام نہیں بلکہ کپڑے یا غلہ وغیرہ کی صورت میں بھی اجرت ہی ہے۔ ہاں، اگر حافظ صاحب اصلاح نیت کے ساتھ صاف صاف کہہ دے کہ میں کچھ نہیں لوں گا، یا پڑھوانے والا کہہ دے نہیں دوں گا، پھر بعد میں حافظ صاحب کی خدمت کر دے تو حرج نہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھا، اگر حافظ صاحب اجرت نہ لیں مگر اپنی تیزی دکھانے، خوش آوازی کی داد پانے اور نام چپکانے کے لیے قرآن پاک پڑھے تو کیا اس سے ثواب ملے گا؟ سن لیجیے، اگر حافظ صاحب اجرت نہ لے مگر اپنی تیزی دکھانے، خوش آوازی کی داد پانے اور نام چمکانے کے لیے قرآن پاک پڑھے تو ثواب تو دور کی بات ہے، الٹا حب جا اور ریاکاری کی تباہ کاری میں جا پڑے گا۔ لہذا پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اگر کوئی الگ الگ مساجد میں تراویح پڑھے تو کیا اس کا ایسا کرنا درست ہے؟ سن لیجئے، جی ہاں، یہ درست ہے۔ اگر کوئی الگ الگ مساجد میں تراویح پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، مگر اسے خیال رکھنا چاہیے کہ ختم قرآن میں نقصان نہ ہو۔ مثلا 3 مساجد ایسی ہیں کہ ان میں ہر روز سوا پارہ پڑھا جاتا ہے، تو تینوں میں روزانہ باری باری جا سکتا ہے۔ اچھا، لیکن بعض لوگ امام کے رکوع میں پہنچنے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے متعلق سن لیجئے۔ جو لوگ امام کے رکوع میں پہنچنے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ منافقین کی مشابہت ہے، منافقین سے مشابہت ہے یہ۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو بھارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ تو لہٰذا کوئی عذر نہ ہو تو فرض کی جماعت میں بھی اگر امام رکوع سے اٹھ گیا تو سجدوں وغیرہ میں فوراً شریک ہو جانا چاہیے۔ نیز امام قاعدہ اولیٰ میں ہو تب بھی اس کے کھڑے ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ شامل ہو جائیں۔ اگر قاعدہ میں شامل ہو گئے اور امام کھڑا ہو گیا تو اتحیات پوری کیے بغیر کھڑے نہ ہوں۔ یہ ذہن نشین کر لیجئے، اتحیات چاہے آپ نے کہا امام نے اللہ اکبر کے کھڑا ہو گیا تو آپ کو عبدہ و رسول تک پڑھنا واجب ہی ہے، اس کے بغیر اگر کھڑے ہوں گے تو واجب کا ترک کریں گے۔ اچھا، کیا عشاء کے فرض ایک امام کے پیچھے اور تراویح دوسرے امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ تو سن لیجئے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے ایسا،
تو نہ صرف یہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک امام کے پیچھے فرض، دوسرے کے پیچھے تراویح اور تیسرے کے پیچھے وطر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض اور وطر کی جماعت کرواتے تھے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھاتے تھے۔ تو یہ آج کچھ لمبی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو ہم نے سنایا ہے اس کو یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔